أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما جن کی تعبدون تم بندگی کرتے ہو من دونی اس کے علاوہ الا اسمان صرف نام ہے سمیتموہا انتم جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں وہ آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے ما انزل نہیں نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے بہا ان کے بارے میں من سلطان کوئی سند. ان الحکم نہیں ہے حکومت کسی کی بھی الا للہ سوائے اللہ کے. امرا اس نے حکم دیا اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم بندگی کرو اللہ مگر ایہ اسی کی. ذالک یہی ہے الدین طریق زندگی القیم صحیح اور درست. ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں. جیل کے اندر دو قیدی خواب دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. آپ ایک اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں, ہمیں خواب کی تعبیر بتلا دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام موقع تلاش کرتے ہیں رب کا پیغام پہنچانے کا. دونوں سے فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتلا دی جائے گی, لیکن اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے, اس سے بھی ضروری بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. پھر اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت ان کو دے دی, ان کو یہ بات سمجھا دی کہ اس کائنات کو بنانے والا چلانے والا ایک اللہ ہے, وہ غالب بھی ہے, وہ قوت والا بھی ہے. اسی کے اوپر ایمان لیا اور اس کی اطاعت کرو, اس کی عبادت کرو, اسی کی بندگی کرو, اور اس کی بندگی کے اندر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو. ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر, وہ صرف نام ہے, حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے ان کا نام معبود رکھ چھوڑا ہے. حال یہ ہے کہ معبود ہونے کی صفات ان کے اندر نہیں ہے. وہ بگڑیوں کو نہیں بنا سکتے, وہ مسائل کو حل نہیں کر سکتے. نام ہے. لوگوں نے کسی کا نام داتا گنج بخش رکھ دیا ہے, کسی کا نام کیا رکھ دیا ہے, نام ہے. ان کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان کے معبود ہونے کے لیے کوئی سند بھی نہیں اتاری ہے. کسی بت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس نے فلاں بت کو راضی کر لیا گویا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا, جس نے فلاں بندے کی عبادت کر لی اس نے گویا کہ میری عبادت کر لی. ایسا اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی ارشاد نہیں فرمایا ہے. ان الحکم الا للہ حکومت نہیں ہے مگر صرف اللہ رب العالمین ہی کی حکومت ہے. اللہ ہی نے ساری کائنات کو بنایا ہے, اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے. اس کا یہ حکم ہے کہ لوگوں تم بندگی نہ کرو کسی کی بھی مگر صرف اللہ کی بندگی کرو. عبدا یا عبدو کے 3 مطلب ہوتے ہیں, پوجا و پاٹ, بندگی و غلامی, اطاعت و فرما برداری. اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب انسان صرف اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرے. پوجا و پاٹ سے مراد یہ ہے کہ رکوع کرنی ہے تو اللہ کے آگے, سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے آگے, نام کی نظر و نیاز دینی ہے تو اللہ ہی کے نام کی, کسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جاننا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں, اس سے دعائیں کرنی ہیں تو محض اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھوں کو پھیلانا ہے, اسی سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے. اور عبادت کے تقاضوں کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنا ہے کہ ہم روپے پیسوں کے بندے اور غلام نہیں ہیں, کسی نظام کے بندے و غلام نہیں ہیں, ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں. جس طرح غلام 24 گھنٹے آقا کی اطاعت کا پابند ہوتا ہے, ہم نے زندگی کے لمحہ لمحہ کے اندر ہم نے اللہ کے غلام رہنا ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے. اور عبد یا عبدو کے تیسرے مطلب یہ ہیں کہ اسی کی اطاعت کرنی ہے, اسی کی فرما برداری کرنی ہے, گھر کے اندر بھی, مسجد کے اندر بھی, کرسی اقتدار کے اوپر بھی, اور جج کو کرسی کے اوپر بیٹھ کر بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے.
اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے وطن کا نظام اسلامی نظام بنانے کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے۔ جب تک کہ اسلامی نظام قائم نہ ہو جائے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ، یہی درست طریقہ زندگی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کے اندر کسی اور بندگی کو شامل نہ کیا جائے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں۔ کبھی لات کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی منات کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی عزا کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی وت کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی سوا کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی فرعون کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی نمرود کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ کہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر انسان محض ایک اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت کی طرف آ جائے تو یہ ایک اللہ کی اطاعت کی طرف آنا، یہ ہزار دوسری بندگیوں سے انسان کو نجات دے دے گا، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دعوت کا موقع نکالتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دھن اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی ہمارے اوپر بھی سوار کر دے، تاکہ ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، مؤثر طریقے سے دعوت کا کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔